میں تم پہ قربان مکمل ناول۔ ٹرین میں سوار ہوتے ہی وہ ایک طرف اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ کتاب کھولتے ہی اس کے قلم نے حرکت کرنی شروع کی۔ وہ ایک رائٹر تھا، لکھنا اس کا پیشہ تھا۔ ویسے بھی اسے محبت تھی لکھاوٹ سے۔ وہ کار میں ہوتا تھا، رکشہ میں ہوتا تھا، ٹرین میں تھا یا بے شک ایروپلین میں، اس کے لیے آس پاس کی چیزیں، ہوا، پانی، آسمان، پھول، جھاڑیاں، پودے اور خوشبو، لوگوں کے چہرے، اداس بیٹھے ہوئے لوگ، ہنستے بولتے ہوئے لوگ، وہ اخذ کر لیتا تھا اور پڑھ لیتا تھا۔ لکھاری ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے چہروں سے ان کے اندر تک رسائی پا جاتے ہیں۔ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ اسے مزہ آتا تھا لوگوں کے اندر تک جھانکنے میں، انہیں پڑھنے میں۔ ابھی بھی وہ لکھ لکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے والے نشست پر ایک لڑکی سیاہ شال میں ملبوس تھی۔ اپنا چہرہ ڈھانپے وہ کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ سیاہ گہری آنکھیں دکھ رہی تھی، جو بے حد اداس تھی۔ عاصم کو لگا کہ اسے اس سے بات کرنی چاہیے، کیا پتا کچھ معلوم پڑ جائے یا ذہن کام کرنے لگے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، اکثر لکھاری اپنے مفاد کے لیے سنگدل بھی ہو جاتے ہیں۔ انہیں صرف مفاد سے ہوتا ہے کام، اگلے کا دل جائے تو جائے۔ وہ نزدیک ہو کر بیٹھا۔ لڑکی نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ آپ بات کر سکتے ہیں؟ جی، ماشاءاللہ سے میرے منہ میں زبان ہے، میں بات کر سکتی ہوں۔ اس کی ٹون سے لگا کہ وہ غصے میں ہے۔ اچھا، تو آپ غصے میں ہیں؟ جی، مجھے آپ کا یوں نزدیک آ کر بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ مجھ سے تھوڑا دور رہ کر بات کر سکتے ہیں۔ اوہ اچھا، وہ دور ہوا۔ آپ اداس ہیں؟ جی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ آپ سے کوئی مطلب؟ ہاں، اکیلا تو میں بھی ہوں، مگر کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے پلیز دور ہٹیں۔ وہ دور جا کر بیٹھ گیا۔ اسے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی اتنا بھی روڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی، میں نے پوچھا ہی کیا تھا؟ ابھی تو کچھ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے لے کر پینے لگا تھا۔ امید کے برعکس لڑکی نے بھی چائے لی تھی اور لے کر پینے بھی لگی تھی، مگر نقاب اس نے ہٹایا نہیں تھا۔ وہ بہت احتیاط سے اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے چائے پی رہی تھی، کیونکہ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کی نظروں کا مرکز ہے۔ تبھی ٹرین میں شور اٹھا کہ ایک طرف آگ لگ گئی ہے۔ لڑکی ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تقریباً وہاں سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ چین کھینچنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ جس حصے میں آگ لگی تھی وہ اگلا حصہ تھا اور وہ سب سے پیچھے والے حصے میں تھے۔ لڑکی چیخی، نہیں، میری ماں ہے آگے، وہ بھی گئی ہیں۔ سب اسے روکنے لگے کیونکہ سب کی جان خطرے میں تھی۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور چین کھینچ لی۔ جو حصہ آگ سے جل رہا تھا وہ جلے جا رہا تھا۔ سب لوگ دھیرے دھیرے رکی ہوئی ٹرین سے باہر نکل رہے تھے۔ ایک ہنگامہ مچ چکا تھا۔ لوگوں کو اپنی جانیں پیاری تھی۔ جو بچ سکتے تھے وہ بچ رہے تھے، اور جو لوگ اس آگ میں پھنسے ہوئے تھے فائر بریگیڈ والے ان کو بچانے کی کوشش کے لیے پہنچ گئے تھے۔ مگر وہ لڑکی چیخے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ دیکھیں، صبر رکھیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ؟ اس لڑکی نے اس کی طرف یوں دیکھا جسے سمجھ ہی نہ پائی ہو۔ ہاں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ آپ پلیز بچائیں نا انہیں، میں وہاں اندر جانے نہیں دے رہے، مجھے آگ لگی ہوئی ہے۔ پلیز آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، اگر آپ اندر چلی گئیں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ رحم کرے گا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اس کو ایک طرف بینچ پر بٹھا چکا تھا۔ ٹرین کا اگلا سٹاپ کراچی تھا اور خوش قسمتی سے آگ سٹاپ سے کچھ 15-20 منٹ پہلے ہی لگی تھی۔ تبھی چین کھینچتے ہی لوگ اسٹیشن تک پہنچ گئے تھے۔ آگ بجھا دی گئی تھی اور جو بچ گئے تھے انہیں بچا لیا گیا تھا، مگر وہ چیخے جا رہی تھی۔ اس کی ماں کہیں نہیں تھی۔ جس حصے میں آگ لگی تھی شاید اس کی ماں وہیں تھی۔ اللہ آپ کو صبر دے، عاصم نے اس کے نزدیک آ کر کہا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ وہی لڑکی ہے جو اسے ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب بچوں کی طرح رو رہی تھی۔
پلیز خدا را رحم کرے خود پر. آپ پچھلے 3 گھنٹے سے یوں ہی رو رہی ہیں. پولیس اور فائر بریگیڈ والے لوگوں کو چلا چلا کر بتا رہے تھے کہ جو بچنے تھے وہ بچ چکے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہے، نہ جائیں. پانی پی لیں. وہ اس کے ہاتھ سے پانی تھام کر پی چکی تھی. گہرے گہرے سانس لے کر وہ جیسے خود کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کھو دی ہے. وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اس کے ہاتھ پانی پیتے ہوئے بھی کانپ رہے تھے. اسٹیشن پہ اب کوئی نہیں تھا. پولیس تھی، فائر بریگیڈ والے تھے جو آگ بجھا چکے تھے. ماحول اب خاصا مختلف تھا. اس حادثے میں 6 لوگ مر گئے تھے اور کچھ 15-20 زخمی ہوئے تھے. بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا گیا تھا، مگر ان 6 لوگوں میں اس کی ماں بھی تھی. آپ کہاں جائیں گی اس وقت؟ مجھے نہیں پتا. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میری ماں کے علاوہ، اور وہ تو شاید. پلیز چپ کر جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ اس نے اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھا. سومن نام ہے میرا. نام سن کر عاصم ششدر ہوا تھا. یعنی آپ غیر مذہب ہیں؟ آپ؟ جی میں ہندو ہوں. عاصم نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں. اس وقت اسٹیشن پہ اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں تھی اور وہ اسے یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. آپ کیا مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں؟ جی. وہ دیکھ رہی تھی پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ اکیلی تھی، مگر عاصم نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اس کا سہارا بنا رہا تھا. اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھتی. میرے ساتھ میرے گھر چلیے. مگر آپ کے گھر والے؟ میں انہیں ساری سچویشن بتا دوں گا. وہ اتنے تنگ ذہن نہیں ہیں کہ یہ غلط سمجھیں گے. مگر آپ بس انہیں یہ نہیں بتائیے گا کہ آپ غیر مسلم ہیں. اس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا. کیا انہیں میرے مذہب سے مسئلہ ہوگا؟ ظاہر ہے یہ بہت عام سی بات ہے. اللہ میرے بچے، شکر ہے تم محفوظ ہو. اس کی ماں نے اسے آغوش میں لیتے ہوئے پہلے تو دعائیں دی، پھر ان کی نظر جا کر گھر میں داخل ہوتی لڑکی پر پڑی. یہ کون ہے عاصم؟ امی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں فون پر بتایا تھا. ارے ہاں. اللہ تمہیں صبر دے میری بچی. تمہاری ماں؟ ہم نے سنا تو بہت دکھ ہوا. وہ پھر سے رونے لگی تھی کیونکہ اس کا غم ابھی تازہ تھا. آپ اسے ریسٹ روم میں لے جائیں، یہ بہت تھکی ہوئی ہے. اس کی امی اسے ریسٹ روم کی طرف لے کر چلی گئی. وہ ہال میں آ کر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گیا جو اس کے لیے بہت خوش لگتے تھے کہ ان کا بیٹا ٹھیک اور سلامت واپس گھر آ چکا ہے. بچے، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے جو بھی تھا مختصر اپنے باپ کو کہہ سنایا. یہ بھی کہ وہ غیر مذہب ہے، اور یہ ہدایت کر دی کہ یہ بات اماں کو نہ پتہ چلے کیونکہ وہ بہت حساس تھی ان معاملات میں. ہاں میں نہیں بتاؤں گا. تم پریشان نہیں ہو، مگر بچے یہ زیادہ دن ہمارے گھر پر نہیں رہ سکتی. تم بات جانتے ہو. ہاں میں جانتا ہوں، مگر ابا جان میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. یہ بہت غیر انسانی بات ہو جائے گی. ہاں میں سمجھتا ہوں بچے، بٹ کیسے کسی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ لڑکی ذات ہے، آج لوگ کچھ نہیں کہیں گے، کل لوگ باتیں بنائیں گے. تم اس سے پوچھ لو، اگر وہ رضامند ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو. یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی. ابا جان میں کیسے؟ تم ویل سیٹلڈ ہو، اچھا کما لیتے ہو، جاب کر رہے ہو، رائٹنگ بھی کر رہے ہو. لڑکی بہت پیاری ہے، بس مذہب کا تھوڑا ایشو ہے، تم کر لینا اسے گائیڈ. بابا جان یہ غلط ہے. میں اس سے محبت نہیں کرتا. میرے احساس اس سے وابستہ نہیں ہیں. ہو جائیں گے احساس وابستہ. ابھی بس اتنا جان لو کہ وہ اکیلی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے. وہ سر جھکائے باپ کی بات سن رہا تھا جو اسے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آپ میرے بیٹے کو اس لڑکی سے نکاح کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہاں. تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، شادی تو کرنی ہے نا اس کی. میں چاہتی تھی کہ تم اپنی بہنوں کی بیٹیوں کو لے کر نہ بیٹھ جانا. اب تم جانتی ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے. وہ لڑکی اب اکیلی ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے. یہ غیر انسانی عمل ہوگا اگر ہم اسے بنا مدد کے چھوڑ دیں. ہاں مدد کرنے میں اور ساری زندگی اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہنے میں فرق ہے. بیگم تم سمجھ نہیں رہی ہو. آپ کی مرضی ہے. نہیں، تم اسے دل سے بہو قبول کرو گی تو ہم ہی بات آگے بڑھائیں گے. اور عاصم کے لیے تمہاری ہاں بہت میٹر کرتی ہے. عورت بنو جو دوسری عورت کا ساتھ دے سکے. آپ کے دل میں بڑی ہمدردی جاگ رہی ہے اس کے لیے.
یا اللہ! وہ سر تھام کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ دونوں بحث نہ کریں خدارا پلیز، میں خود بہت کنفیوز ہوں۔ تمہارے بابا ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں، لڑکی بہت خوبصورت ہے، میں اسے ایسے ہی گھر پہ نہیں رکھ سکتی، خدا نخواستہ کچھ غلط ہو جائے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ امی، اسے گھر پر آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور آپ لوگ اسے بہو بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہمدردی تمہیں ہوئی تھی نا، تم گھر آئے تھے، اور ہم تمہیں صرف مشورہ دے رہے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، جس نے نکاح کرنا ہے وہ بھی تو رضامند ہو۔ وہ اٹھ کر سومن کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ جی، تو یہ بات ہے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو واقعی کہاں جاؤں گی میں؟ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آپ راضی ہیں؟ جی، میں راضی ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ کیا آپ اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہیں؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھائیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، نہ اپنے مذہب کے بارے میں نہ آپ کے مذہب کے بارے میں۔ میرے بابا نے امی کو پھنسا کر شادی کی تھی، وہ ہندو تھے، محبت کی شادی تھی میرے والدین کی، لڑتے جھگڑتے وہ مارتے تھے میری امی کو۔ میری امی نے اپنا گھر، ماں باپ اس مرد کے لیے چھوڑے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اور پھر میں پیدا ہوئی، وہ میرے سامنے بھی انہیں مارتے تھے۔ ہم اندرون لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ پھر ایک دن میری امی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے بھی مارا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ جب امی کو ہوش آیا تو میرے چہرے پر نشان دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے اس گھر میں نہیں رکھیں گی۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان چند دنوں میں اپنا سب کچھ کھو دوں گی۔ میرا باپ ہندو تھا، مگر ایمان دھرم کیا ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، آپ جو بھی ہوں، آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ وہ انسانیت میں نے آپ میں دیکھی ہے۔ میں آپ کے لیے اسلام قبول کر سکتی ہوں۔ جو سکون، جو تحفظ مجھے بچپن سے لے کر ابھی تک نہیں ملا، کیا پتا وہ اسلام کے بعد مل جائے۔ وہ مسکرایا، آنکھیں تو اس کی بھی نم ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کی گہری آنکھوں میں اتنا درد ہے۔ وہ کلمہ پڑھ چکی تھی۔ عاصم نے اس کا نام عائرہ فاطمہ رکھا تھا۔ مسلمان ہوتے ہوتے اس نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سکون اسے بھی حاصل ہو جو اس شخص کے چہرے پر تھا جب وہ نماز پڑھتا تھا۔ جب اس نے اس کی امی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہی سکون اب وہ بھی چاہتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں کا نکاح بھی وہیں پر ہوا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکی تھی، اپنے سارے حقوق، اپنے احساس، اپنی وفائیں، سب کچھ، اور ان ساری چیزوں کے علاوہ اس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس پھولوں سے سجی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دن وہ اتنا جلدی دیکھے گی کہ وہ شادی شدہ ہوگی اور اس کا بھی ایک شوہر ہوگا۔ وہ صرف 18 سال کی تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ شادی کبھی نہیں کرتی، کم سے کم 5، 6، 7 سال تک تو نہیں کرتی، مگر اب حالات مختلف تھے۔ نکاح اس کی مجبوری بھی تھا اور خواہش بھی۔ وہ ان چند ہی دنوں میں اپنا دل عاصم کو دے بیٹھی تھی۔ وہ اقرار نہیں کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت صاف دکھتی تھی، اور اس کو بھی یہی لگتا تھا کہ عاصم کو بھی اس سے محبت ہوگی، کیونکہ وہ بھی اقرار نہیں کرتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ عاصم 28 سال کا تھا، یعنی وہ اس سے 10 سال بڑا تھا، سمجھدار بھی تھا اور سلجھا ہوا بھی۔ وہ پر امید تھی مگر ڈر بھی رہی تھی۔ اس کا ماضی اس رشتے کی نوعیت کے حساب سے اچھا نہیں رہا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کا پہلا سفر اس کے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ انتہائی خراب سفر سے لوٹی تھی۔ تو تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یہی کہ بہت جلدی سب کچھ ہو گیا، اور میں نے نہیں سوچا تھا ایسا۔ عاصم نے گہرا سانس لیا۔ سچ کہوں تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ شادی کا ابھی 5، 6 سال تک میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ابھی بہت مصروف تھا، مگر زندگی اسے ہی کہتے ہیں، اور اگر ہم دونوں اس چیز کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو مسئلے مسائل بڑھیں گے۔ نہیں، میں قبول کر چکی ہوں، دل سے۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ ایسے تو نہیں تھی۔ عاصم نے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ نظریں کیوں جھکائی ہوئی ہیں؟ میری طرف دیکھو نا، میں تو آپ کی ان آنکھوں کا اسیر ہوں، پہلی نظر کا۔ وہ مسکرا دی۔ سچ مچ؟
مجھے بڑا اشتیاق ہوا تھا کہ جان پاؤں کہ آپ کی آنکھوں میں کیا ہے۔ آپ جان لیں۔ ہاں، آج جاننے کی ہی رات ہے، مگر جانتی ہوں کہ اب مجھے ان آنکھوں میں کچھ اور دکھتا ہے۔ وہ کیا؟ محبت میرے لیے۔ وہ پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ مطلب سچ کہہ رہا ہوں میں محترمہ، اب میری آنکھوں میں دیکھ بھی نہیں سکتی؟ نہیں دیکھا جا رہا۔ تنگ نہ کرے مجھے عاصم۔ اف، پھر سے کہنا ذرا۔ عاصم۔ وہ مسکرائی تو عاصم نے اس کے ہاتھ پکڑے اور چومے، محبت کا پہلا لمس اسے نزدیک کرتا ہوا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ سر تپا لرز گئی، گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی وہ جیسے خود کو اس کی بے باکیوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے جیولری سے آزاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، پہنا دوں؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ جی، پہنا دے۔ وہ اس کے گلے میں ایک بہت پیارا سا لاکٹ پہنا چکا تھا، اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ بہت پیار اور محبت سے عاصم نے اسے اس کا حق دیا تھا۔ شادی کے شروعاتی دن اس کے لیے بہت مشکل تھے۔ وہ عمر میں بھی چھوٹی تھی اور تجربے میں بھی۔ عاصم اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا، اور بہترین بھی۔ وہ اس کی امی سے دھیرے دھیرے نماز قرآن پڑھنا سیکھ رہی تھی، اور وہ حافظے کی بہت اچھی تھی، اس لیے جلدی جلدی سیکھ رہی تھی۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی، روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور اچھے سے پردہ بھی کرنے لگی تھی۔ عاصم کے لیے سارے بدلاؤ بہت جلدی تھے، وہ بہت جلدی جلدی سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ اس کے سیکھنے کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ بہت ذہین ہے، جو کہ حقیقت بھی تھی۔ اس کی ذہانت اس کی آنکھوں میں دکھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اور عاصم ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی رات کے نوافل یا تہجد میں ساتھ اٹھ جانا، اس سے ان دونوں کو زیادہ سکون ملتا تھا۔ 2-3 بار وہ قرآن کی تلاوت بھی ساتھ کر چکے تھے۔ عاصم کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے روح میں بستی جا رہی ہے۔ اتنی پاک محبت کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بیوی کے پاس جو سکون اسے ملتا تھا، وہ کہیں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ، خوشبو سے چور وجود، پاکیزہ آنکھیں اسے اس پر پیار آنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اخلاق اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی فرما بردار تھی، اس کی ہر بات پر سر جھکا لیتی تھی۔ یہ بات کسی بھی مرد کو بہت آسانی سے گرویدہ کر دیتی ہے، اور وہ اپنی بیوی کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے نخرے اٹھاتا تھا اور اٹھواتا بھی تھا۔ عاصم، کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہا ہوں یار، سارا دن مصروف ہوتا ہوں، بس یہی رات کے کچھ چند پل ملتے ہیں مجھے تمہارے ساتھ، جن میں میری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر میں صبح کے لیے پھر سے فریش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے مجھے روکا مت کرو۔ روک کہاں رہی ہوں؟ بھلا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ نہیں، جانتا ہوں۔ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے امی بہت تعریفیں کرتی ہیں تمہاری، کیا پڑھ کے پھونک رہی ہو؟ آج کل انہیں تو میں بھی نہیں دکھتا، سارا دن میری بیٹی یہ، میری بیٹی وہ ہنس پڑی۔ آپ سے زیادہ خیال رکھتی ہوں ان کا، شاید اسی لیے۔ واہ، کیا بات ہے بھائی۔ میں نے گھروں میں ساس بہو کے ڈرامے دیکھے ہیں، مگر میرے گھر میں تو پنچایت ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں پڑتا، دوستیاں ہوئی ہیں۔ وہ اس کے انداز میں ہنس رہی تھی۔ آپ رائٹر ہیں نا، آپ کو صرف فساد سوچتا ہے، بلا وجہ بدنام کیا ہوا ہے ہم رائٹرز کو۔ ہم بھی محبت لکھتے ہیں، پیار لکھتے ہیں، خلوص لکھتے ہیں۔ آپ سے تو میں نے یہ امید نہیں رکھی۔ آپ کے جتنے بھی ناولز پڑھے ہیں نا، میں نے ساروں میں فساد ہے، کبھی کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی لڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید غلط ناولز پڑھ لی ہیں، میں اچھے بھی لکھتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ اب پڑھ لوں گی، مجھے جب آپ پازیٹیوٹی لکھیں گے نا تو بتائیے گا۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ ایسے ہی دل کر رہا ہے کہ سو جاؤں۔ وہ اسے اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ شش، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوری طرح اسے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ عاصم اس کی لرزتی آواز پر وہ دور ہوتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا، وہاں اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے جس پر وہ ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا مدہوش آواز تھی۔ عاصم کی جس آواز سے وہ بھی مدہوش ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو بس نروس ہو رہی ہوں۔ 5 ماہ ہو چکے ہیں ہماری شادی کو اور تم ابھی تک نروس ہو رہی ہو۔ پہلی شادی ہے میری، اتنا تجربہ نہیں ہے مجھے۔ ہاں، میں نے تو 10 کی ہے نا۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا پتا، تم جج کر رہی ہو۔
نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ جانتا ہوں۔ وہ پھر سے ہنس پڑی۔ اتنا سیریس بن جاتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ بری لگ گئی ہو کیا آپ کو؟ تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی، کھل کر مذاق کیا کرو۔ میں تمہارے ساتھ مذاق کے موڈ میں تو ہوتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے وہ اس کے نقش کو چوم رہا تھا، اپنے سینے میں اسے بھیجتے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ جانتا تھا اسے آج سکون کی نیند آئے گی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ میرے لیے؟ ہاں، مگر وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، میری بیٹی خود بتائے گی۔ آپ کی بیٹی؟ ہاں، او اچھا، میری بیوی۔ آپ کی بیٹی سمجھ میں آ گیا، اور میں کیا ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ کتنا جلتے ہو تم ہماری محبت سے۔ صوفے پر اس کے باپ نے عاصم کو گھورا۔ سنو، گھر کے ماحول کو نظر نہیں لگاتے۔ یہ جو ماحول تمہیں مل رہا ہے نا، یہ مردوں کا آئیڈیل ماحول ہوتا ہے جو ہر دوسرا مرد دعا کرتا پھرتا ہے۔ تمہیں تو مفت میں مل گیا ہے، اس لیے شکرانے کے نفل پڑھ کر سویا کرو۔ اپنی باپ کی جھاڑ پر اس نے واقعی توبہ کی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہے تھے۔ وہ گھر آیا تھا تو ہنسی مذاق ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا، ایسا سکون ہوتا تھا کہ پیار کرنے کا دل بھی کرتا تھا۔ ماں باپ بھی عزیز تھے اور بیوی بھی۔ ایسا گھر کس مرد کو نہیں چاہیے ہوگا۔ اس نے باپ سے اتفاق کرتے ہوئے حامی میں سر ہلایا۔ سمجھدار مرد کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کی خوشی میں خوش رہے۔ وہ ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بابا، اب تم جاؤ۔ محترمہ، جا رہا ہوں۔ وہ چلتا بنا۔ ویسے بھی یہاں اس کی بیگم کے ووٹ زیادہ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب عاصم نے پیچھے سے اسے گلے لگایا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے اپنا لمس چھوڑا۔ گڈ ایوننگ وائفی، بہت پیاری لگ رہی ہو، اب میری طرف دیکھو۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں آج۔ ہاں، وہ تو دکھ رہا ہے، آپ کی خوبصورتی سے اس روپ پر میں قربان۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اچھا، آپ اس صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ اسے کھینچتے ہوئے صوفہ پر لے آئی۔ وہ بیٹھ گیا اور وہ خود گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو میری جان؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ نہیں نا، مجھے آپ سے کچھ بہت خوبصورت شیئر کرنا ہے۔ چلے محترمہ، بیان کریں، جلدی بتاؤ، مجھے تم یہاں بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ عاصم کو لگا اس کے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں، وہ جس کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہوتی تھی آج لفظ ڈھونڈنے پر مجبور تھا۔ کن لفظوں میں وہ اپنی خوشی ظاہر کرتا، کیسے اسے بتاتا کہ وہ کیا تھی اور کیا بننے جا رہی تھی۔ ہاتھوں سے تھام کر اسے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا۔ سچ؟ ہاں نا، بالکل سچ۔ میں کل ہی امی کے ساتھ گئی تھی، کچھ ٹیسٹ ہوئے اور آج رپورٹ آ گئی۔ میں واقعی ماں بننے والی ہوں۔ ان کی شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے اور اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دی تھی۔ یوں بھی یہ اس کی بیوی کی سعادت مندی، فرما برداری اور خوش اخلاقی کا ثبوت تھا۔ جتنا جلدی وہ اس ماحول میں ڈھل گئی تھی، اللہ کے قریب ہو گئی تھی، ہر چیز کو دل سے اپنایا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کے دل پر اور اس کے انداز پر قربان تھا۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے، مجھے، میرے گھر کو، اس گھر کی رونق کو۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ تم جیسی بیویاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ اور آپ جیسے شوہر میں خوش قسمت ہوں نا، آپ مجھے ملے۔ میں سوچتی ہوں میری زندگی کا ایک ہی دن دونوں پہلو لیے ہوئے تھا، اچھا بھی اور برا بھی۔ عاصم نے اس کی باہوں میں باہیں ڈالی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، میں نے ایک ہی دن یہ سب کچھ پایا اور سب کچھ کھو بھی دیا۔ اس دن ٹرین میں آپ مجھے ملے اور اسی دن میں نے ماں کو کھو دیا۔ جس نے زندگی دی تھی وہ میں نے کھو دی، اور جس کے ساتھ گزارنی تھی اللہ نے مجھے وہ دے دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ۔ وہ بہک رہا تھا۔ وہ اٹھی، اسے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا۔ عاصم، نہیں، مجھے روکو گی؟ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس سے دور ہو رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ وہ ادھر بھاگ رہی تھی اور وہ ادھر بھاگ رہا تھا۔ ان کا کمرہ میدان جنگ ہو رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں ساتھ ہی بستر پہ گرے۔ ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ دونوں بچے لگ رہے تھے، اور پیار میں سبھی بچے لگتے ہیں، ہے نا؟ اس کی پریگننسی کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ بہت خوش تھی، سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، خاص کر کے عاصم۔ وہ تو روز صبح سب سے پہلے اس کا صدقہ اتارتا تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے ان کی خوشیوں کو۔ وہ جو اس پر اتنا جان نثار تھا، کیسے نہ اسے یہ خیال ہوتا کہ کہیں ان کی محبوب بیوی کو نظر نہ لگ جائے۔ شروعاتی مہینے بہت اچھے تھے، 5 ماہ تک سب کچھ نارمل تھا، مگر پھر آئرہ جیسے بدلاؤ محسوس کرنے لگی۔
आसिम के रवैये में उसे वो हटा हटा सा लगता था, जैसे उसके पास होकर भी वो मौजूद ना हो। बेध्यानी में बात करना, सोच कहीं और होना। उसे लगता था कि उसका काम वैसा है तभी वो उलझा हुआ रहता है। शायद किसी सोच में हो, कुछ सोच रहा हो, कोई किरदार या कुछ भी। मगर धीरे धीरे वो सब कुछ कंजेक्टिवली होने लगा। वो महसूस करती थी जब वो उसके साथ बातें करती थी तो वो पहले की तरह मौजूद नहीं होता था। उसके करीब जाती थी तो वो झटक देता था। बहाना ये होता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मगर अंदाज से साफ वाज़ेह होता था कि वो जानबूझ के ये कर रहा है, क्योंकि वो वैसा नहीं था जैसा बन रहा था। या शायद कुछ था जो आयरा समझ नहीं पा रही थी, या वो छुपा रहा था और दिखाना नहीं चाहता था। उसने अम्मी से भी कई बार आसिम के रवैये को डिस्कस किया। वो भी यही कहती थी कि उनके लिए भी बदलाव खासा नया है। वो कभी भी ज़िंदगी में इतना नहीं बदला जितना इन चंद माह में बदल गया है। न जाने क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, ना वो शेयर करता था और ना बताता था, और ना ही ये जताता था कि वो उनसे तंग है या फिर उस पर कोई बर्डन है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर बस वो बदल गया था। ख़ास करके आयरा के साथ कमरे में आने से पहले उसके सो जाने का इंतज़ार करता था कि वो सो जाए तो फिर वो कमरे में जाएगा। कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि वो काम के बहाने घर ही नहीं आता था और वो सारी सारी रात उसका इंतज़ार करती रहती थी कि वो मर्द जो उसके बगैर, उसके लम्स के बगैर सोता नहीं था, अब घर नहीं आता। ये सवाल नहीं था, ये जंजीर थी जो आयरा फातिमा के गले में पिछले 4 माह से लटकी हुई थी। आसिम, क्या हम बात नहीं कर सकते? तुम 4 दिन बाद घर आए हो और आते ही ऐसा रवैया। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आयरा, ओ गॉड, तुम्हें किसने कहा है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? आसिम, आती है। काम में मसरूफ़ होता हूँ और तुम भी तो प्रेग्नेंट हो। ख्याल किया करो अपना। क्यों और तंग करती रहती हो मुझे? गले भी नहीं लगाते, मेरी तरफ प्यार से देखते भी नहीं हैं। जिन चीज़ों की मुझे आदत है वो नहीं करेंगे, तुम्हें सोचूंगी तो ज़रूर ना। देखो, आते होती हैं बदलने के लिए, और वैसे भी शादी के कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी बदल जाते हैं। क्या मोहब्बत कम हो जाती है? आयरा ने बरजस्ता उसकी तरफ देखा। हाँ, कम हो जाती है। जब 2 लोग एक दूसरे को हासिल हो जाएं तो रफ़ाक़तें कम हो जाती हैं, और इस पर सब्र करना पड़ता है, ख़ास करके औरत को। आसिम, जैसे बाकी सारी चीज़ ये सीख गई हो ना, ये भी सीख जाओ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हें मुयस्सर रहूँ, समझी? ये कहकर वो चेंज करने चला गया। आयरा फिर से बोली, तुम बदल गए हो। मुझे तुम्हारे बगैर आदत डालनी पड़ेगी। मैं नहीं डालूंगी। हमारा बेबी होगा तो तुम उसके साथ भी यही करोगे, उसे भी यही कहोगे कि तुम्हारे बगैर जीने की आदत डालें, क्योंकि मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं। आसिम, देखो, तुम किस बदलाव की बात कर रही हो? मैं वो नहीं समझ रहा, मगर मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूँ वो हर घर में नॉर्मल है। बात रही मेरी औलाद की, तो वो मेरी औलाद होगी। उसके साथ कैसा रवैया रखना है ये मेरा मसला है। और मैं कौन हूँ? तुम बीवी हो मेरी। मैंने कब मना किया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? हक रखती हो मुझ पर, मैं तुम पर हक रखता हूँ, मगर वो चीज़ें एक तरफ हैं। हमें बड़ा होना होगा। वक्त के साथ मोहब्बत, प्यार दिल में होती है यार, बार बार एक्सप्रेस नहीं होती। मैं तो नहीं कर सकता रोज़ रोज़। इसीलिए मैच्योर हो जाओ थोड़ी सी। पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है। शायद इसीलिए तुम इतनी ओवर थिंकिंग करने लगी हो। ये उम्र वैसे भी अटेंशन वाली होती है। आयरा, आप क्या कह रहे हैं आसिम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। जिससे बाकी सारी चीज़ें समझ गई हो, ये भी समझ जाओगी। उसके कंधे को थपकते हुए बाहर निकल गया। उसे लगा कि वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके सीने पर सर रख के सो रही थी जब आसिम नींद से उठा। ओहो, ये कैसे सो रही हो? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो गुनूदगी में बोली, यार तकिए पे सर रख के सोना, मेरा बाजू दुख रहा है। आयरा ने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा। ये पहली बार नहीं था कि वो यूं सो रही थी। वो तो सारी सारी रात उसके सराहने बैठा रहा था जब उसकी प्रेगनेंसी को 1-2 महीने हुए थे, और आज अचानक से उसका बाजू दुख रहा था। वो दूर होकर करवट बदलकर लेट गई। अगर ऐसा था तो ऐसा ही वो वैसे भी मर्दों के मामले में हसास थी। बेटी के लिए सबसे अहम उसका बाप होता है, और वो उसमें बदकिस्मत साबित हुई थी। इससे ज़्यादा वो किससे क्या तवक्कुआत कर सी। आसिम ने उसे करवट बदलते देखा तो उसके चेहरे पे कुछ था।
کہیں تاثرات جن کو اگر پڑھا جاتا تو بے حد تکلیف ظاہر ہوتی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی بھی تھیں جن میں موٹے موٹے آنسو صاف تھے، یعنی وہ دکھی بھی تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا فون بج اٹھا۔ وہ اسی لیے نکلا تھا کمرے سے باہر کیونکہ جانتا تھا کہ کال ضرور آئے گی۔ ہیلو ہیلو سویٹ ہارٹ، کیسے ہو؟ ٹھیک نہیں ہوں، تم جو کر رہی ہو وہ غلط ہے ملائکہ، ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں کرتا، سارا مسئلہ ہی یہی ہے، مگر ہم جو کر چکے ہیں وہ غلطی تھی، وہ میری غلطی تھی، بہت بار ریپیٹ کر چکا ہوں، بار بار نہیں بتا سکتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، اتنی کہ اس کے ایک آنسو پر میں مر سکتا ہوں۔ وہ اللہ کے سامنے میرے لیے روئے گی تو کہاں کا بچوں گا میں؟ وہ پہلے ہی ہرٹ ہے، اس کی زندگی میں اس کا باپ ولن تھا، اب میں بھی ویسا نہیں بن سکتا۔ ایک اور برا بے وفا مرد نہیں، تم اسے شادی نہیں کرو گے وہ میں مان لوں گی، مگر اسے یہ کیسے بتاؤ گے کہ تم نے بے وفائی کر چکے ہو، کسی اور عارض کے پہلو میں ایک پوری رات گزار چکے ہو۔ میں دور رہتا ہوں اس سے، اسی لیے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آوازوں میں وہ سسکیاں تھیں جو کرچیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں بچوں گا یا نہیں، وہ مجھے معاف کرے گی کہ نہیں، مگر ملائکہ تم بخش دو مجھے، تم آئندہ مجھے فون نہیں کرو گی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں اس سچی محبت کا واسطہ ہے۔ عاصم نے نوٹ کیا کہ وہ رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گی، تم نے محبت کا واسطہ جو دیا ہے، محبت سچی ہے میری۔ اگر تمہیں چھوڑ دے تو میرے پاس چلے آنا، اگر وہ مجھے چھوڑ دے گی تو میں مر جاؤں گا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک بہت بڑی پارٹی میں انوائٹڈ تھا۔ ایز اے رائٹر اسے بہت سی ایسی محفلوں میں جانا پڑتا تھا، اس کی پہلی محفل نہیں تھی، مگر وہ ڈرنک نہیں پیتا تھا۔ وہ اس محفل میں وہ دھوکے سے ڈرنک پی چکا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ملائکہ نے جان بوجھ کے کیا تھا یا وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ پینے کے بعد اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے کب اس کے ساتھ ہوٹل روم تک پہنچا، مگر جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے لائق نہیں بچا تھا۔ وہ عاصم جس کے لیے اپنا وقار، اپنی شخصیت اور کردار بہت اہمیت رکھتا تھا، وہ کردار ہار بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب وہ آئرہ کے سامنے آتا اسے وہی رات وہی پشیمانی گھیر لیتی کہ وہ اپنی اتنی وفادار بیوی کے ساتھ بے وفا بن بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے، گندا ہے۔ اسے خود سے گھن آتی تھی اور اسی احساس کے تلے وہ اس سے دور ہوتا گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا جب آئرہ چائے کی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ پریگننٹ تھی اور اس کا روپ اس پر چڑھ کر آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عاصم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ چائے پی لیں، میں آپ کے لیے کچھ بنا دیتی ہوں۔ بھوک لگی ہوگی نا، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کتنا ہرٹ کرتا تھا اسے، اور وہ کتنا پیار کرتی تھی اس سے۔ بیٹھ جاؤ میرے سامنے، میں تمہیں دیکھ کر چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس کی اس غیر متوقع بات پر آئرہ نے اسے جھٹ سے دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ایسی بات وہ خاص مہینوں کے بعد کر رہا تھا اس سے۔ کیا میں سچ میں بیٹھ جاؤں؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے وہ ابھی کہہ دے گا چلی جاؤ۔ ہاں پلیز، وہ نم سا مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ عاصم، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، کیا آپ مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب آپ فری ہیں نا؟ ہاں میں فری ہوں۔ وہ چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اچھا اٹھو، اسے ہاتھ سے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور اسٹڈی سے روم تک لے آیا۔ بستر پر بٹھاتے ہوئے بہت پیار سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میں کل بہت تلخ ہو گیا تھا نا۔ آئرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ ایسے بات کرے اسے کہ وہ روئے، اسے بتائے کہ وہ کتنا یاد کرتی ہے اسے، اور وہ رونے لگی۔ ارے نہیں میری جان، ایسے روتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مگر ضروری نہیں ہے نا کہ میں ہر روز اقرار کر سکوں۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ روز اقرار کریں؟ پر مجھ سے باتیں تو کرتے تھے نا، مجھے ٹائم دیتے تھے، مجھ سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آئی ایم سوری، اب نہیں کروں گا ایسا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ کیا نا ایسا ویسا میرے ساتھ، اس کا کان پکڑ چکی تھی، تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا، اور ایسا جاؤں گی کہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ ڈر ہی تو گیا تھا۔ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کہیں نہیں جا رہی،
میرے پاس رہو گی، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر رہ نہیں پاؤں گا یار۔ ایسی باتیں نہیں کرو، میرا گھر تمہارے بغیر ادھورا ہے، تم رونق ہو میری زندگی کی۔ وہ مسکرا دی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، اپنا عاصم، وہی شوہر جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا، اس پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ ہر مرد ویسا نہیں ہوتا، یہ بھروسہ دلایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گھر دیکھنے آئی ہوں۔ ملائکہ، دیکھو یہاں میری بیوی ہوتی ہے، میرے والدین ہوتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، ہم دوست ہیں، سب جانتے ہیں، سوسائٹی والے جانتے ہیں، میں تمہاری بہت پرانی دوست ہوں، ہم ساتھ لکھتے رہے ہیں، میں کوئی معیوب انسان تو نہیں ہوں۔ اب تم میرے لیے معیوب ہو، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ نزدیک ہوتے ہوئے اس کا کالر درست کرنے لگی، تبھی آئرہ ہال میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کی اتنی نزدیکی دیکھ کر وہ ٹھٹکی، اس کے قدم جامد ہوئے۔ تیسرے شخص کی خوشبو دور سے ہی آ جاتی ہے۔ وہ عورت تھی، بیوی تھی، اب اس کی اولاد کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ وہیں جم گئی، قدم آگے بڑھا ہی نہیں پائی۔ عاصم اسے دور کر چکا تھا خود سے۔ کیا کر رہی ہو؟ ملائکہ بھی اس کی بیوی کو دیکھ چکی تھی۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو۔ آپ ہیں نا عاصم کی وائف؟ جی میں ہوں، میں اس کی بہت پرانی دوست ہوں، 5-6 سال سے ہم دونوں ساتھ ہی لکھ رہے ہیں۔ امی اندر ہیں، آپ آ جائیں۔ تبھی اس کی ساس بھی ہال میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ملائکہ کو دیکھ کر ان کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے یہ لڑکی ناپسند تھی۔ عاصم، خیریت؟ آج گھر پہ کام کر رہے ہو؟ نہیں امی جان، وہ ملائکہ یوں ہی چلی آئی ہے، وہ اپنی ماں کی ناپسندیدگی سے واقف تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، بہت دنوں بعد آئی ہو۔ انہوں نے اپنا ٹون چینج کیا تھا، مگر آئرہ کا چہرہ اتر گیا تھا، جو عاصم نے بھی نوٹ کیا تھا۔ تو اداس ہو؟ نہیں، میں کپڑے درست کر رہی تھی جب کمرے میں داخل ہوا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ آپ کی بہت اچھی دوست ہے؟ ہاں، بہت پرانی ہے، ہم دونوں نے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا، ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور ایک جیسی پسند تھی۔ عاصم نے گہرا سانس لیا، جیسے اسے بے حد افسوس ہو۔ وہ آپ کے بہت پاس ہے؟ مطلب؟ نہیں، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایسا کچھ نہیں آئرہ، میری بیوی تم ہو، سب کچھ ہو تم، گھر ہو میرا، فیملی ہو میری۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس دوست ہے۔ میں نے سنا ہے مردوں کو دوسری عورت بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کس زمانے کی باتیں کر رہی تھی۔ ہاں وہ ہوتا ہوگا کوئی دور، جب مرد مرتے تھے دوسری عورتوں پر، مگر میں تم پہ مرتا ہوں، تم میری ہو صرف اور صرف، اور میں تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے آپ میری آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ تم شک کر رہی ہو مجھ پر؟ نہیں۔ آئرہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرتی ہوں آپ کو کھونے سے، کسی تیسرے کے آ جانے سے، اپنا گھر خراب ہونے سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ کہتے ہیں گھر ٹوٹنے سے پہلے عورت ٹوٹتی ہے، اور عاصم کو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بیوی ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، اس کا وہی پرانا آشیانہ تھا، اس کو آباد رکھنے کے لیے وہ تہجد پڑھا کرتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ کیا ہوا ہے ملائکہ؟ کیوں میرا سر کھا رہی ہو؟ کچھ ہے جو تمہیں دکھانا بھی ہے، اور کچھ ہے جو تم سے منوانا بھی ہے۔ اگر بات مان جاتے ہو تو وہ بات ہمارے بیچ رہے گی، اگر نہیں مانتے تو وہ بات تمہارے گھر چلی جائے گی۔ اسٹاپ اٹ! کیا بکواس ہے؟ میں نے سمجھایا ہے نا تمہیں، میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اور ہمارے بیچ جو ہوا تھا وہ غلطی تھی۔ ملائکہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ بھول جانے تو مجھے بھی، اور تم بھی بھول جاؤ۔ میں نہیں بھول سکتی، کیونکہ میں تم سے پیار میں ہوں۔ میں نہیں ہوں۔ گاڈ ڈیم اٹ! اس رات جو بھی ہوا تھا اٹ واز اے مسٹیک، سمجھ رہی ہو؟ مسٹیک کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ وہ آج بہت غصہ ہو رہا تھا، کیونکہ رات اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ یہ لڑکی تھی۔ دیکھو، میں وہ مرد نہیں ہوں جسے اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت میں انٹرسٹ ہو، میں اس کا پابند ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں تو میرے بھی پابند ہو جاؤ۔ اس نے فون کھولتے اس کے آگے کیا۔ اس رات کی ویڈیو روانی کے ساتھ چل رہی تھی، ڈیٹیل ویڈیو، یعنی اس کمرے میں کیمرہ تھا۔ اب یہ ویڈیو میں تمہاری بیوی یعنی تمہارے گھر بھیج دوں تو تم اس کے پابند کیسے رہو گے؟ کیونکہ وہ پابندی تو تم کئی ماہ پہلے توڑ چکے ہو۔ ملائکہ پلیز! اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ اگر یہ فون اٹھا کے تم نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دی نا
تب بھی میرے پاس اس کی ڈپلیکیٹس ہیں، اور تمہاری بیوی تو بہت معصوم ہے، وہ تو یقین کر لے گی۔ عاصم، میری بات مانو۔ اس کی آواز کھائی سی آئی تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ محبت مجبور کرتی ہے مسٹر۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا، کسی اور سے شادی مت کرنا، مگر تم نے کر لی، کیونکہ تمہاری ماں کو میں پسند نہیں تھی۔ مگر اب تم مجھ سے شادی کرو گے پوری عزت کے ساتھ، ورنہ میں تمہاری عزت نہیں رہنے دوں گی، نہ تمہارے گھر والوں کے سامنے، نہ تمہاری بیوی کے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکی نہیں تھی، اٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ اگر میری بات مان لو گے تو سر پر بٹھاؤں گی، اور اگر نہیں مانو گے تو کہیں رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گی، نہ گھر میں اور نہ باہر۔ یہ کہتی ہوئی وہ چلی گئی تھی، مگر اس کی دنیا اجاڑ گئی تھی۔ وہ سانسیں لے رہا تھا، سانس نہیں آ رہی تھی، آنکھیں بند کر رہا تھا اور آئرہ کا چہرہ آ رہا تھا سامنے۔ اپنی اس اولاد کا خیال آ رہا تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گا، مگر مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر وہ مرتا تو اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی ساری زندگی کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں مبتلا ہوتی۔ وہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنی بیوی کا واحد سہارا۔ کیسے انہیں یوں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا؟ اس نے یہ خیال جھٹک دیا کہ وہ لڑے گا، پیشے کو ان کی نظروں میں برا بن جائے مگر وہ لڑے گا۔ وہ ان کے لیے لڑے گا، کیونکہ اس کی غلطی تھی، اور پھر معافی ملتی ہے تو ٹھیک، ورنہ سزا بھی قبول ہے۔ اتنے زیادہ پھول، پاگل ہو گئے تھے کیا؟ ہاں، ہو گیا تھا تمہاری محبت میں۔ چاہتا تھا کہ تم پھول ہو نا، پھول کی طرح محسوس کرو، خوشبو ہو، تمہیں پھولوں سے خوشبو آئے، تم ان میں مہکو۔ تو رائٹر صاحب کی 6 سینس کام کر رہی ہے۔ شکر ہے کہ بیوی یاد آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے ہر وقت تم ہی یاد رہتی ہو۔ جانتی ہو اگر میرا قلم اچھے طریقے سے چلتا ہے نا تو یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ تم اگر میرا سکون نہ ہوتی تو میں رائٹر نہیں بنتا، برباد ہو چکا ہوتا۔ آپ مجھ سے پہلے رائٹر تھے، مجھے وہ کریڈٹس نہ دیں جو آپ مجھے نہیں دینے چاہتے۔ میری زندگی کی ہر خوشی کا کریڈٹ تو تم ہو، تم ایک بہت اچھی عورت ہو۔ میں اس حادثے کا شکر گزار ہوں جو اس دن میں ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ملتی۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا دن تھا! مگر اسی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ ماں یاد آ گئی تھی۔ میں بھول جاتا ہوں کہ اس دن سے تمہاری ایک بری یاد بھی وابستہ ہے، مگر میں اس دن کو صرف آپ کے لیے یاد رکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ ملے تھے۔ وہ مسکرایا۔ یہ آپ کا ظرف ہے؟ نہیں، یہ میری محبت ہے۔ جانتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا اور خود کو تیار کر رہا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ کیسے اسے کہہ دیتا؟ کیسے؟ وہ جو اس پر اتنا مان رکھتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، اس کا دل توڑنے میں اس کا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے پر دستک ہوئی۔ ارے بچے، جاگ رہی ہو؟ جی امی جی، جاگ رہی ہوں۔ ذرا باہر آنا، کام ہے مجھے تم سے۔ ہاں آتی ہوں۔ دیکھیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، آپ سوئیے گا نہیں؟ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ آئرہ، میں جاگ رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی آئی۔ عاصم کو لگا کہ وہ یہ نہیں کر پائے گا، مگر اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ بار بار اس کی نظر گھوم گھوم کر اپنے فون پر جا رہی تھی۔ بس تمہیں یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا کہ تمہارے پاس بس 3 دن ہیں، اور اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں وہ ویڈیو بہت آرام سے آ کر تمہاری وائف اور گھر والوں کو دکھا جاؤں گی۔ یوں سمجھ لینا کہ یہ میرا بدلہ ہوگا کہ تم نے مجھے محبت میں وہ سزا دی جو میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں تمہاری زندگی میں تب سے ہوں جب سے اس لڑکی کو تم جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ میری بیوی ہے، جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور ایک بات کہوں، جو کرنا ہے جا کر لو، کیونکہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کیا کرو گی تم؟ زیادہ سے زیادہ وہ ویڈیو اٹھا کے میری بیوی کو دکھا دو گی نا؟ وہ کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ مجھ سے خفا ہوگی، چھوڑ کر چلی جائے گی۔ چلی جائے، مگر میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی اور کو دینے لگا۔ وہ ماں بننے والی ہے، میں اس کا سکون تباہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، میری زندگی میں کسی اور عورت کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فون کاٹ چکا تھا۔ بیٹھو میرے سامنے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں، کل سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں ہمت جمع کر رہا ہوں کہ تم سے بات کر سکوں۔ آئرہ، ایسا کیا ہوا ہے؟ تم بیٹھ کے میری بات سنو۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں جو کہنے والا ہوں شاید اس کے لیے تم مجھے کبھی معاف نہ کر سکو،
مگر آئرہ، جو بھی ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جو ہو گیا مجھ سے، میں نشے میں تھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئرہ کی آواز لرزی۔ میں نہیں، کچھ نہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں اور ملائکہ وہی لڑکی نا جو اس دن اس کی آنکھوں کے آگے وہ نزدیکی گھومی۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ مجھے کچھ مت بتائیں عاصم، آپ جانتے ہیں میری کنڈیشن کے بارے میں بہت حساس ہوں آپ کے معاملے میں۔ مجھ سے گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ۔ میں ڈر گیا ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تمہارے بغیر رہوں یا جیوں۔ اس رات میں نشے میں تھا، وہ ایک بہت بڑی محفل تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی پی رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، جب اٹھا تو سب تباہ ہو چکا تھا۔ ملائکہ، بس آگے کچھ مت کہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ میں آپ کو تنگ کرتی تھی کیا؟ مجھ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، سلامت ہوں میں۔ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی؟ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ حواس باختہ ہے۔ آپ دھوکے باز نہیں ہو سکتے، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں عاصم، مگر آپ چیٹر نہیں ہو سکتے۔ اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ مجھے بتائیں، آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ آپ کو اپنی اولاد کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو امی بابا کسی کا خیال نہیں آیا؟ آپ کیسے؟ تمہاری جگہ صرف تمہاری ہے۔ اچھا، نہیں، میری جگہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آئرہ، پلیز دور رہیں مجھ سے، مجھے چھونے کی غلطی مت کیجیے گا مسٹر عاصم، ورنہ میں کیا کر بیٹھوں گی مجھے خود بھی نہیں پتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا، رو رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا، اتنی بڑی سزا مجھے مت دو۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں تمہاری نفرت ڈیزرو کرتا ہوں، مگر مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گی، چھوڑ کر آپ جائیں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میری زندگی کا ایک واحد برا مرد تھا میرا باپ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے آپ ہیں۔ عاصم کو لگا کہ وہ مر جائے گا، یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا، یہی تکلیف، یہی اذیت۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہی چلا گیا، رو رہا تھا۔ وہ کھڑی آنسو بہاتی ہوئی اسے بھی روتے دیکھ رہی تھی۔ میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، کبھی معاف نہیں کروں گی، میں کچھ بھی معاف نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی معاف کر سکتی ہوں مگر بے وفائی نہیں۔ عاصم، بے وفائی نہیں۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ امی کے کمرے میں ہی سوؤں گی میں، بابا کیا سوچیں گے، ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آئرہ، یہ غلط ہے، بابا بزی ہوتے ہیں، اکثر رات کو اسٹڈی میں ہوتے ہیں، میں ان کے پاس سو جایا کروں گی۔ دیکھو، میں گیسٹ روم میں سو جاؤں گا، تم پلیز کمرے میں چلی جاؤ، تم پریگننٹ ہو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، کیوں خود کو ڈسٹرب کر رہی ہو؟ دیکھیں، مجھ سے دور رہا کریں، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ کو دیکھتی ہوں نا تو اپنی ناقدری یاد آتی ہے۔ مجھے چھونے کی غلطی نہیں کریں گے آپ۔ آئرہ، مجھے سزا دے رہے کافی ہے، جانتے ہیں آپ کی سزا کیا ہے؟ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا ہے؟ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، کبھی نہیں۔ آئرہ، جو مجھ سے ہوا وہ غلطی تھی، یعنی آپ جب بھی پئیں گے کسی کے ساتھ، پلیز، میں ایسا نہیں ہوں، تم جانتی ہو، میں کیسے مان لوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں؟ مجھ سے شادی سے پہلے کیا کرتے رہے، میں کیسے مان لوں؟ تم میری بیوی ہو، میرے ہر عمل سے واقف ہو، کیا تمہیں میرے کسی بھی انداز سے لگتا ہے کہ میں ایسا مرد ہوں؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، میں اپنے بابا کو سوچ کے بھی یہی تصور کرتی ہوں کہ ان کو سوچ کے لگتا ہے کہ وہ کیسے مرد ہیں۔ آپ کو سوچ کے بہروپیے کا تصور ہوتا ہے۔ میں آپ کی بے رخی برداشت کرتی رہی، جن دنوں میں مجھے آپ کی محبت کی ضرورت تھی، ان دنوں میں نے آپ کی سختیاں سہی۔ کتنے برے انسان ہیں آپ، اپنے گناہ کے بعد سزا مجھے دی تھی کیونکہ آپ گلٹ میں تھے۔ نہیں عاصم صاحب، میں مجبور ضرور ہوں، اکیلی بھی ہوں، مگر گری ہوئی نہیں ہوں، میری اپنی کوئی وقت ہے۔ تم سر آنکھوں پر ہو، تمہارے ہر بے رخی نفرت تک میں آنکھیں بند کر کے سہ سکتی ہوں۔ ایسا نہیں کریں گے، میں نے بھی بہت برداشت کی ہے، مگر میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میرا نام بھی آئرہ فاطمہ ہے، ایسے تو معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، سزا وہاں دوں گی جہاں سے کچھ بھی واپس نہیں ملے گا۔ یہ کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہفتہ پورا ہو گیا ہے، وعدہ پورا کرنے آئی ہوں، تم نہیں نبھاؤ گے تو میں نبھاؤں گی۔ پیچھے سے آئرہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ دکھانے آئی ہوں۔
کچھ وعدے تھے میرے عاصم سے جو اس نے پورے نہیں کیے، تو میں اپنے وعدے نبھانے آئی ہوں۔ وہ اچھا، تو عاصم نے آپ سے وعدے بھی کیے ہوئے تھے؟ وہ بہت تپی ہوئی لگتی تھی، جیسے ملائکہ کا ابھی خون کر دے گی۔ پلیز ملائکہ، تم گھر جاؤ، تم سمجھ نہیں رہی ہو کہ بہت برا ہو سکتا ہے، پلیز گو۔ کیوں گو؟ میں تمہاری بیوی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ہاں، ڈرتی تو میں بھی تم سے نہیں ہوں۔ دکھاؤ، کیا دکھانے آئی ہو؟ اپنی اوقات دکھانے آئی ہو کہ تم کتنی گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے لفظوں پر ملائکہ کو آگ لگی تھی۔ دیکھو، جب تم دکھاؤ گی نا، اس سے یہ میری نظروں میں نہیں گرے گا، تم ضرور گر جاؤ گی، عورت کے مقام سے، اس عزت سے جو ایک لڑکی کی ہوتی ہے۔ یہ شاید تمہاری نہیں ہے، یا پہلی بار نہیں تھا۔ ملائکہ کو لگا کسی نے تیزاب اس کے منہ پہ پھینکا ہے۔ اتنی تذلیل، یہ تو وہ سوچ کر ہی نہیں آئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ تذلیل کرے گی، مگر یہاں تو اس کی تذلیل ہو رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ ڈیئر یو کہ تم میرے گھر آ کر مجھ پروف کرو۔ اس لیے مائنڈ یو مس ملائکہ، چلی جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دھکے دے کر نکلواؤں۔ یہ جو آپ کے دوست کھڑے ہیں نا، میرے ایک اشارے پر آپ کو دھکے مار کے نکالیں گے یہاں سے۔ چلی جائیے، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آئرہ اس کی اچھی سے طرح سے خاطر تواضع کرتے ہوئے گھر کے اندر بڑھ گئی تھی۔ عاصم نے گہرا سانس خارج کیا۔ مل گیا سکون؟ اب چلی جاؤ یہاں سے، کروا لی اپنی عزت، آ جائے گی تمہیں اب نیند۔ ہو گیا، مجھے بدنام نہیں کرے گی اب، لیکن مجھے کبھی معاف بھی نہیں کرے گی۔ تم سکون سے جا کر سو جاؤ، مگر یہ خواب مت دیکھنا کہ میں تمہارا ہو سکتا ہوں۔ ملائکہ کو لگا کہ اگر شکست ایسی ہوتی ہے تو اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کبھی نہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، عورت کچھ بھی معاف کر سکتی ہے، شراکت معاف نہیں کر سکتی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، زیادہ دن نہ آپ کو خود سے دور رکھ پاؤں گی، نہ احتجاج کر پاؤں گی، مگر میری بس یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی، چاہ کر بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ میرے دل سے اتر گئے ہیں آپ۔ ہاں، مگر آج کے بعد نہ آپ سے لڑوں گی، نہ بدتمیزی کروں گی، جیسے ہی فرما بردار تھی ویسے ہی رہوں گی۔ میرے اللہ نے کہا ہے کہ وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر جو دل آپ نے دکھایا ہے، جو مان آپ نے توڑا ہے، وہ آپ پر کبھی نہیں رکھ سکتی۔ نہ آپ کو دل واپس دے سکتی ہوں اور نہ مان رکھ سکتی ہوں۔ اب آپ آزاد ہیں، یقین نہیں کرتی میں آپ پر۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے بت، پتھر کا بت۔ اللہ نے انہیں بہت پیارے بیٹے سے نوازا۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے آئرہ کے پاس ہی کھڑا تھا، اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مگر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ یوں ہی تھی، اس کے ساتھ اس کے کام کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، سب کے ساتھ بالکل ویسی ہی تھی۔ اس کی باتیں مان لیتی تھی، اسے پاس آنے سے روکتی تھی، نہ پیار کرنے سے روکتی تھی، کچھ نہیں کرتی تھی، بس ویسے نہیں تھی جیسے ہوتی تھی۔ شکایت نہیں کرتی تھی، معاف کر چکی تھی، مگر عاصم دل کے اندر سے کٹ رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب عاصم نے آ کر اسے پیچھے سے گلے لگایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ۔ وہ پھیکا سا مسکرا کے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ مگر عاصم نے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ یوں دور نہیں جا سکتی تم۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بے خود ہو رہا تھا۔ اسے اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تم سے پیار۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں جیسے کھو رہے تھے۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود کو نہیں روک سکتی اسے پیار کرنے سے۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، بے شک ناراض ہو یا خفا ہو، نفرت کرتی رہے۔ محبت مرتی تھوڑی ہے، مار دیتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ کیا وہ پھر سے اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا؟ اسے بازوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ تک لایا، اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، جانتی ہوں، بہت کرتے ہیں، بس وفا نہیں کر پائے۔ چھوڑیں۔ نہیں چھوڑوں گا، آج کی رات نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ضرورت ہے تمہاری، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی ہے۔ عاصم، آپ سمجھ نہیں رہے۔ عاصم کی جان، میں سمجھ رہا ہوں، جانتی ہوں میں تم پر قربان ہوں، اور تم ہو کے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچھا، مجھ پر قربان ہیں؟ قسم کھائے میری کہ آج کے بعد کسی بھی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ جان سے مار دینا تم مجھے، میں ابھی بھی تو آپ کو جان سے مارنا چاہتی ہوں۔ اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ تو مار دو، میں نہیں روکوں گا، حق رکھتی ہو تم مجھ پر یار۔ اچھا، وہ دھیما سا مسکرائی۔
اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر چکا تھا۔ غصہ سوٹ کرتا ہے تم پر؟ مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، محبت کر رہا ہوں، معاف کر دو مجھے۔ معاف کر دیا ہے میں نے، بخش دو مجھے، بخش دیا ہے میں نے، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، میں بھی کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے آنکھیں چوم رہا تھا۔ عاصم کو روکتے ہوئے عائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور خود اپنے سر کو تھوڑا اونچا کرتے ہوئے عاصم کی پیشانی چومی، آنکھیں چومی، رخسار چومے، ہونٹ چومے۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ۔ عاصم کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ کتنے مہینوں بعد اسے یہ لمس نصیب ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میرے سجدے رائگاں نہیں گئے، میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں، دل سے معاف کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمیٹا تھا، محبت سے، مان سے۔ رشتہ جب محبت کا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے لیے بھی راستہ نکال دیا تھا۔ بے شک پاک محبت میں برکت ہے۔